الحمدللہ ایک رکوع مکمل ہوا. اب اس کا ترجمے پہ نشاندہی کریں گے. الف لام میم اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور اللہ عالم لوح محفوظ اسے کہا جاتا ہے. اور اس کے تمام تر ترجمے, اس کی وضاحت, اس کی تفسیر ہمیں جتنی بھی ملتی ہے, جن لوگوں نے جتنے بھی حد تک کی ہے وہ سارے اندازے ہیں. اس کا حتمی علم کسی کو نہیں کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک لفظ ہے, بلکہ الف ایک لفظ ہے, لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے, اور اس کی 30 نیکیاں بنتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھانے پر قادر ہے. خلوص چاہیے, نیت چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب الہی ہے, اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو جو کہ اللہ کی طرف سے ہے, الہی احکامات ہیں اس کتاب میں, ساتھ میں واضح فرما دیا ہے کہ اس کے اندر گمراہی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ کتاب کو خود نہ پڑھنا, کسی سے پڑھنا یا اس طریقے سے پڑھنا, فلانے کا ترجمہ پڑھنا, یوں نہ, ہاں ایک تو بالکل واضح ہوتا ہے نا, جس طرح کہ حتی قادیانی مسلک کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا. ایک انسان جاہل نہیں ہوتا کہ اسے جب وہ قرآن کو کھول رہا ہے, کسی قسم کا پڑھ رہا ہے, تو اس کا وہ جب ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ بالکل الگ کیا ہوا. اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اور انسان کو شعور بھی دیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی جہالت میں مبتلا نہ ہو جائے اس درجے کے کہ ترجمہ اپنی مرضی کا کر دے اور کوئی دوسرا پڑھے ہی نہ. اگر ایک انسان, ایک غیر قادیانی انسان قادیانی کا ترجمہ بھی پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس نے پہلے اپنے عالموں کا ترجمہ پڑھا. اگر ایک مسلمان اپنے عالم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. یہ تو ہمارے عالموں کے منہ پہ چپیڑ ہے کہ ایک انسان جو کہ مسلمان تھا, غیر قادیانی تھا, وہ قادیانیوں کے ترجمے نے اسے متاثر کر دیا. نعوذ باللہ, الیاذ باللہ, الحمد, استغفر ہوا. تو یہ کتاب الہی, اس کے الہی کلام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے, اور گمراہی کا اس کے اندر کسی قسم کا دخل نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ ایمانیات کا ذکر ہے کہ غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں. یہ تمام غیبی باتیں, جتنے بھی فرشتے, دوزخ, جنت اور دنیا سے پرے معلومات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور قرآن سے ہمیں ملی ہے, تو اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے, نماز کا اہتمام کرنا ہے, اور زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات کا بھی اہتمام رکھنا ہے. یہ 2 اصولی بات ہوئی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے, اور ایک کا ہمارے دل سے, دل کے ارادے کا, دل کے یقین کا, یعنی کہ ایمان بالغیب کا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ لوگ جو ایمان, اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی, مطلب قرآن مجید پر. قرآن پہ ایمان رکھنا حتمی یقین ہے. قرآن کے برخلاف کسی حدیث کو, کہ وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. رسول کبھی قرآن کے خلاف معاملہ نہیں کرتے, اور غیر رسول کو کبھی بھی ترجیح نہیں دینی قرآن کے خلاف. اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے, اور آخرت پر بھی لوگ یقین رکھتے ہیں. اور قرآن سے پہلے تورات, زبور, انجیل یا دیگر صحائف جو کہ بائبل میں موجود ہیں, اس کی میں تصویر بھی اوپر لگا دوں گا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بائبل ہے, انجیل, تورات, زبور, جو بھی سابقہ صحیفے موجود ہیں, منقول الہی صحیفے جو منسوب کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف, وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. مگر آج اس میں تحریفات ہو چکی ہیں. وہ علم کا ذخیرہ ہو سکتی ہیں, ان کو جانچا جا سکتا ہے, اس کے اندر کسی درجے کا کوئی علم ہو سکتا ہے, مگر ایمان اس کے اندر نہیں ہے. ایمان سارا کا سارا قرآن مجید میں ہے, اور آخرت پر یہی یقین رکھتے ہیں. مطلب آخرت کے دن اللہ کو جواب دے تو ہونا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی ہدایت والے لوگ تو یہی ہیں جو یہ صرف گنتی کی 6 چیزیں ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو غیب کی باتیں جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے. اس میں تو کچھ جاتا بھی نہیں ہے, صرف جنت کا یقین رکھنا ہے جو کہ ہمارے اسباب کے, ہم اچھے عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. دوزخ کا یقین رکھنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی, ہم سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہو گئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے, جس سے دوسری مخلوق کو نقصان ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں دوزخ ملے گی. یعنی کہ اس طرح کے عوامل ہیں غیب میں. اور پھر نماز پڑھنی ہے, اس سے بھی انسان کو خود کو سکون ملتا ہے. زکوٰۃ دینی ہے, صدقات دینے ہیں, اس سے بھی انسان کا, دوسرے انسان کا بھلا ہوتا ہے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ بھلائی کرے, تو اس میں بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی والی بات تو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہم سے 2 باتیں اور منوائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے, جس کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں, اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی, اور اس کے اثرات اور اس کے حقائق دنیا پہ کھلتے جا رہے ہیں. اس کتاب پہ سچے دل سے ایمان رکھنا ہے, اور جو اس سے پہلے اتاری گئی ہیں اس پہ یقین رکھنا ہے. ایمان کا اس میں نہیں ہے, یقین اس چیز کا کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں, دوسرے جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن وہ تحریف ہو چکی ہیں. وہ بیچارے جو عیسائی ہیں, یہودی ہیں یا دیگر اقوام ہیں جو سابقہ صحیفوں پہ اڑے ہوئے ہیں, وہ انہیں کتابوں کو مان رہے ہیں. حالانکہ نئی کتاب آ چکی ہے اللہ کی طرف سے جو کہ نہایت بہترین ہے, غلطیوں سے پاک ہے, محفوظ ہے, ہر لحاظ سے اپنی حقیقت میں واضح ہے. اس کتاب کو وہ نہیں مان رہے, قرآن مجید کو. اور آخرت پہ یہی لوگ یقین رکھتے ہیں جو ان 5 شرائط پہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں, سابقہ کتابوں کا یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ ایسے ہیں, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں.
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہوں گے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان کے لیے یکساں ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. یعنی کہ ایک انسان ہر دھرمی میں دھرا ہوا ہے, اسے صرف دنیا کے معاملات کا پتہ ہے, اسے صرف ذخیرہ اندوزی کرنے کا پتہ ہے, اس کو اور کسی دوسری چیز کا علم نہیں, اس نے کسی چیز کو ترجیح نہیں دی, تو اب اس سے بحث کرنا برا ہے کیونکہ وہ کسی قسم کی نصیحت کو قبول کرنے والا ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے برابر ہے. اور پیغمبر کا کام, تب مبلغ کا کام جو ہدایت کے رستے پہ چل پڑا ہے, اس کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں تک پیغام پہنچائے. مسلط کوئی کسی پہ نہیں کیا گیا, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب جو کسی طریقے سے کان نہیں دھر رہا, اس کے اوپر اس کے پیچھے غمخوار ہونا. نوح علیہ السلام کا بیٹے نے نوح علیہ السلام کی نہیں مانی, لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی نہیں مانی, تو بھلا کیسے ایک انسان کسی دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے ایمان لانے پہ. تو بس ہمارا کام تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. اس کے بعد اللہ کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب اس سے زیادہ کھلی بات, اس کی تفصیل بھی کیا کیجیے, یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ یہ جو بات انسانی دلائل سے, انسانی حقائق سے اوپر نکل جائے, اس کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اس کے کانوں کو حق کی بات سنائی ہی نہیں دیتی سوائے اپنے مفاد اور مطلب کے, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ان کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, ان کا نقصان ہو رہا ہے, انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے. ان کی دنیا آخرت تو چلو وہ یقین نہیں رکھتے, لیکن ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, دنیا بھی نقصان دہ ہو رہی ہے, انہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اور عذاب عظیم یہ دنیا کی زندگی تو گزرے جا رہی ہے, ایک وقت آتا ہے جتنا مرضی شدت والا ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو عذاب عظیم ہے جس کو اللہ عظیم کہہ رہے ہیں وہ آخرت کا عذاب ہے. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز آگے بھی اس بات کو مکمل کیا جائے گا, اور اللہ کے توفیق سے اللہ میں عمل کی توفیق دے.